میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے محبوب بندوں کو یہ اختیار عطا کرتا ہے کہ وہ حق کو واضح کرتے ہیں اور باطل کو مٹاتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے کچھ ایسی کرامات کا ظہور کرتا ہے جس سے حق واضح ہو جاتا ہے، روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے اور باطل مٹتا چلا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ایک دفعہ حضور سیدی و سندی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک محلے سے گزر رہے تھے کہ ایک مسلمان اور عیسائی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے وجہ دریافت کی تو مسلمان نے کہا کہ یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ غوث اعظم نے اس عیسائی سے پوچھا، کیا تم یہ بات کہہ رہے ہو؟ عیسائی نے کہا کہ ہاں، میں کہتا ہوں کہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ غوث اعظم نے اس عیسائی سے پوچھا، آخر کیا وجہ ہے، کس بات کی بنا پر تو یہ بات کر رہا ہے، یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے نبی سے افضل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے؟ تو اس نے دلیل کے طور پر کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے تمہارے نبی سے افضل ہمارے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ غوث اعظم نے کہا، اچھا مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل تو دیتا ہے، سن، میرے نبی بہت اعلیٰ، میرے نبی سب سے افضل، ان کی بات بہت اوپر ہے۔ اب سن، میں ان کا ایک امتی ہوں، نبی کی بات تو بہت بڑی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت بڑی ہے، میں ان کا ایک امتی ہوں، اگر میں نے مردوں کو زندہ کر دیا تو کہا اگر آپ نے مردوں کو زندہ کر دیا تو میں مان جاؤں گا کہ آپ کے نبی افضل اور آپ کا دین سچ ہے۔ اس نے یہ بات کہی، وہ سمجھ رہا تھا کہ کہاں نبی اور کہاں امتی، لیکن وہ شاید جانتا نہیں تھا یہ اسی نبی کی آل سے ہے اور ولیوں کے سردار ہے۔ اللہ، غوث اعظم نے کہا اگر میں نے مردوں کو زندہ کر دیا تو کیا کرے گا؟ کہا میں مان لوں گا کہ آپ حق، آپ کا دین حق۔ غوث اعظم نے کہا میں مردوں کو زندہ میرے خیال سے نہیں کرتا، میں جس کو چاہوں زندہ نہیں کرتا، تو بول میں کس کو زندہ کروں؟ یہ اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہے۔ غوث پاک اس کو قبرستان میں پکڑ کر لے گئے، کہا دیکھ یہاں پر جو سب سے پرانی قبر ہوں گی تو چن، اس کو میں زندہ کر دوں گا۔ اس نے قبر کو چنا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ قبر والا اس قبر سے باہر زندہ نکل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب اس نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی جب مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جب اس امتی کی یہ شان ہے تو اس امتی کے نبی کی، اس امتی کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مان گیا کہ بے شک حق دین اسلام ہے اور سب سے افضل نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ اس کرامت کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گیا، عیسائی مذہب کو چھوڑ کر کے دین اسلام اس نے قبول کر لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت اپنے چنے ہوئے کچھ خاص بندوں کو یہ انعامات عطا کرتا ہے کہ ان سے اللہ رب العزت دین کا کام لیتا ہے اور وہ ظاہر کر دیتے ہیں، پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے۔